بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے حوالے سے اور اس دور خلافت میں کے حوالے سے جو لوگ باتیں کرتے ہیں ان کے حوالوں سے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے لوگوں کے تعلقات اہل بیت کے خاندانوں کے ساتھ، ان حوالوں سے چند سوالات ہیں، 20 سوالات ہیں یہ آپ ان لوگوں سے ضرور پوچھیں کہ جو لوگ ان حوالوں سے بات کرتے ہیں سوشل میڈیا پر، اور ان حوالوں سے ان کے جو ویوز ہیں وہ ان سوالوں کے حوالوں سے بالکل ہی مختلف ہیں۔ یہ سوال اس طرح سے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت میں پہلے ہی مقدمے میں عبید اللہ بن عمر نے جن 2 آدمیوں کو قتل کیا تھا ان آدمیوں کی دیت ادا کی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ وہ 2 آدمی کون تھے؟ اور یہ بھی سوال پوچھئے کہ حضرت عبید اللہ بن عمر نے ان دونوں کو قتل کیوں کیا تھا اور اس دیت کا پھر کیا ہوا تھا۔ یہ بھی سوال ضرور پوچھیں کہ کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مروی نہیں ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے رشتہ داروں کو جو کچھ دیتا ہوں اپنے مال میں سے دیتا ہوں، اور یہ بھی پوچھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن جعفر کی بیٹی ام کلثوم کا نکاح کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابان بن عثمان کے ساتھ ہوا تھا؟ اور یہ بھی پوچھئے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے زید بن عمر بن عثمان سے ہوا تھا یا نہیں، اور حضرت امام حسین کی بیٹی فاطمہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دوسرے پوتے عبداللہ بن عمر بن عثمان سے کیا ہوا تھا، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی ام القاسم کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے تیسرے پوتے مروان بن ابان بن عثمان سے کیا ہوا تھا۔ یہ بھی پوچھئے کہ مغیرہ بن نوفل کون تھے اور ان کا کس قبیلے سے تعلق تھا، اور کیا وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں قاضی نہیں رہے، اور حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ یہ کون تھے اور کس قبیلے سے ان کا تعلق تھا، اور یہ کہاں پر حکمران تھے۔ مروان جنگ جمل میں قید ہوا، اس کو قید سے کس نے چھڑایا، کس کی سفارش سے مروان کو آزاد کیا گیا۔ اور سوال یہ بھی پوچھئے کہ کیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا نائب مقرر کرتے تھے، اور یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق کس قبیلہ سے ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر مقرر کیا تھا؟ یہ یاد رکھیے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت علی کی طرف سے حکم مقرر ہوئے تھے جب معاہدہ ہوا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور یہ بھی سوال پوچھئے کہ کیا ولید بن عقبہ کو حضرت ابو بکر صدیق نے عامل مقرر کیا تھا؟ اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ان کے عامل ہونے کے حوالے سے اعتراض کیا جاتا ہے، کچھ لوگ اس حوالے سے بہت بڑے بڑے اعتراضات کرتے ہیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو عامل کیوں مقرر کیا؟ ولید بن عقبہ کتنے سال کوفہ کا گورنر رہا؟ یہ ضرور پوچھئے۔ اور کیا اس کی مدت 5 سال نہیں ہے؟ اور یہ بھی ضرور پوچھیں کہ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید بن عقبہ کو حاکم مقرر نہیں کیا تھا؟ اور یہ بھی واضح رہے کہ ولید بن عقبہ جو ہیں وہ فتح مکہ پر ایمان لائے، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس بات کا حوالہ دیا جاتا ہے وہ بات آپ نے ضرور سنی ہوگی کہ فتح مکہ کے موقع پر ان کو پاور دینے کی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کی جاتی ہے، اس کی پھر حقیقت کیا ہے؟ اور یہ بھی ضرور پوچھیں کہ کیا ولید بن عقبہ کی انگوٹھی چوری ہوئی تھی؟ اگر ہوئی تھی تو کس نے کی تھی؟ اور پھر یہ انگوٹھی کہاں جا کے سامنے آئی؟ اور یہ بھی ضرور پوچھیں کہ عبداللہ بن ابی سراح کیا یہ اموی تھے؟ کیا ان کا تعلق بنو امیہ سے تھا؟ اور یہ بھی ضرور پوچھیں کہ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن ابی سراح کو مصر میں گورنر مقرر کیا تھا یا نہیں؟ اور قاتلین عثمان کے اعتراضات کیا تھے؟ قاتلین عثمان کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عثمان کے حوالے سے میں نے بولا ہے، قاتلین عثمان کے اعتراضات کیا تھے؟ تو کیا آج ہم اگر ان اعتراضات کے حوالے سے، انہی اعتراضات کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت پر بھی اس حوالے سے اعتراض کوئی کرتا ہے، تو سوچنے کی بات ہے کہ وہ قاتلین عثمان کے ساتھ تو نہیں، کیا انہی کی طرح وہ بات تو نہیں کر رہا؟ سوچئے گا۔ اور یہ سوال ان لوگوں سے ضرور پوچھیں، اور اس کی حقیقت کے پیچھے بہت بڑی بڑی باتیں موجود ہیں، یا خود سے تحقیق کریں یا ان لوگوں سے پوچھیں کہ یہ جو سوالات ہیں ان کے پیچھے کیا حقیقت ہے، اور جو پکچر آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے اس کی کتنی حقیقت ہے۔ ایک بہت اچھی بات سننے کو ملی کہ ایک بندے نے کہا کہ جب آپ ٹماٹر لینے جاتے ہیں تو آپ بڑے غور سے ایک ایک ٹماٹر کو دیکھتے ہیں اور پھر ان میں سے خریدتے ہیں، اور وہ آپ کی ایک وقت کی ہنڈیا کے لیے وہ سامان ہوتا ہے۔ تو کیا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت ان ٹماٹروں سے بھی؟ آگے آپ خود سمجھدار ہیں۔ ان حوالوں سے جو باتیں مشہور ہیں، خدا کے لیے تحقیق کریں، اور کسی کے کہنے میں آنے سے پہلے اپنی تحقیق کو پورا کریں اور پھر کوئی فیصلہ کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔